الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور سورہ کہف کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ آخری دور میں دنیا کے اختتام سے پہلے، قیامت سے پہلے ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، بہت بڑا فتنہ، اور وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا، اور وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ یہ جو دجال ہوگا یہ آ کے اپنے آپ کو کہے گا میں رب ہوں، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، مجھے مانو گے تو تمہیں رزق ملے گا، نہیں مانو گے تو نہیں ملے گا۔ وسائل کے اوپر، دنیا کے جو وسائل ہیں اس کے اوپر وہ قابض ہوگا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ تمام انسانوں کی زندگی کے لیے جو لوازمات ہیں وہ اس کے قبضے میں ہوں گے۔ اسے مانیں گے لوگ تو وہ کیا چیز، یہ یہاں کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ مستقل ہے۔ لوگ اسے مانیں گے، اس کو تسلیم کریں گے تو وہ رزق دے گا، نہیں مانیں گے، تسلیم نہیں کریں گے تو وہ روک دے گا۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، دنیا کی بہت بڑی تعداد میں اس کے پیچھے چل پڑے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کی ابتدائی 10 آیات اور اس کی آخری 10 آیات جو اب یاد کر لے گا اور جو انہیں مستحضر رکھے گا تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جو شخص ہر جمعے کو یہ سورہ مبارکہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسی روشنی عطا کر دیں گے جو اسے اگلے جمعے تک گویا ہر قسم کے فتنے سے، جس میں کنفیوژن ہو، جس میں حق و باطل کی تمیز نہ ہو سکے، تو اللہ تعالیٰ اسے اگلے جمعے تک ایک روشنی عطا فرما دیں گے۔ تو یہ بڑی اس اعتبار سے اہم صورت ہے، اور ہمارا جو دور ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ دجال کے فتنے کا دور نہ بھی ہو لیکن دجالیت کا دور ضرور ہے، جہاں دھوکہ ہو، جھوٹ ہو اور عام ہو۔ تو جھوٹ ہی در حقیقت ہر قسم کی دجالیت کی پہلی سیڑھی ہے۔ جھوٹ کے ذریعے سے ہم دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم جو نہیں ہوتے وہ بن کے پیش کرتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے گویا آج ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہر دور میں لوگوں کو ضرورت رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی گزرے انہوں نے اپنی امتوں کو اس فتنے سے ڈرایا۔ تو ہم اگر یہ سمجھیں کہ آج دجال نہیں ہے تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہماری ناسمجھی ہوگی، کم فہمی ہوگی۔ تو ہمیں بھی اس سے ڈرنا چاہیے، اور جو بھی پناہ ہے وہ طلب بھی کرنی چاہیے اور آنکھیں بھی کھلی رکھنی چاہیے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ آج جو بھی ایک موقع ہے تو اس کی کم از کم ابتدائی چند آیات جتنی بھی ہو سکے ان کی ایک مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھ دی جائے، اس لیے کہ ایک تو ہے نا آیتیں حفظ کرنا، ایک یہ ہے کہ اس میں اصل میں بتایا کیا گیا، اس کے اندر ہماری سمجھ کی بات کیا ہے۔ وہ باتیں اگر ہمیں سمجھ آ جائیں تو ہم زیادہ بہتر طور پر اس فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ تو پہلی آیت میں بتایا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب،
شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری تھی۔ یہ وہ کتاب ہے جسے بینات من الہدی والفرقان کہا گیا ہے، ھدی للناس و بینات من الہدی والفرقان۔ یہ بینات کیا ہوتی ہیں؟ ایسی روشن دلیل جو ہر قسم کا اندھیرا دور کر دے، دیکھنے والے کو ویژن بالکل کلیئر کر دے، اس کے سامنے کوئی چیز چھپی نہ رہ جائے، اوجل نہ رہ جائے۔ تو آپ کسی بھی حقیقت کو جاننا چاہیں تو یہ کتاب گویا آپ کی معاون بن جائے۔ یہ بینات ہیں، یہ بینات من الہدی ہے، والفرقان ہے، فرق کرنے والی چیز، حق کو باطل میں فرق کر دینے والی چیز، سچے اور جھوٹے میں فرق کر دینے والی چیز۔ تو پہلی گویا جو ہمیں اصلاح دیا گیا ہے وہ اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو یہ ہمیں وہ بصیرت دے دیتی ہے کہ جو ہمیں ہر قسم کے دجل و فریب سے محفوظ کرے۔ ایک دجال ہے، اور المسیح الدجال ہی سے نہیں بلکہ اگر کوئی چھوٹے چھوٹے دجال ہوں تو اس سے بھی محفوظ رکھنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ اس کتاب میں اللہ نے ٹیڑھ نہیں رکھی۔ دجال خود بھی ٹیڑھا ہوگا، اس کی باتیں بھی ٹیڑھی ہوں گی، دیکھنے میں بہت بھلی ہوں گی، سننے میں بہت رس گھولیں گی، لیکن یہ کہ نتیجہ صفر ہوگا بلکہ الٹ ہوگا۔ سورہ انعام میں شیطان اور اس کے حواریوں کا ایک طریقہ واردات یہ بھی بات بتایا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی طرف جو باتیں سامنے رکھتے ہیں وہ ہوتی ہیں زخرف القول غرورا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں جو ظاہراً بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ زخرف القول، زخرف سونے کو کہتے ہیں، قول بات کو کہتے ہیں۔ ایسی باتیں جیسے سونا چمکتا ہے ایسی چمکدار باتیں کرتے ہیں، لیکن ہوتی غرور ہیں، دھوکہ ہیں۔ ان باتوں کے اندر رکھا ہوا کچھ نہیں ہوتا۔ الفاظ بہت اعلیٰ و عرفہ اور بہت شاندار اور بہت پرکشش، نعرے بہت اچھے، لیکن بیچ میں صفر، کچھ نہیں، ککھ نہیں، کھیر، سہاگا، غرور، دھوکہ۔ تو باتوں کے شعر سورہ بقرہ میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ جن کی باتیں دنیا کی زندگی میں آپ کو بڑی بھلی معلوم ہوں گی، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ جو باتیں کر رہا ہوگا ان باتوں کے اوپر اللہ کو بھی گواہ بنا رہا ہوگا، اللہ کی قسمیں کھا کے وہ خوبصورت باتیں کرے گا۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حقیقت میں وہ سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب وہ لوٹ کے جائے گا منہ پہ بہت اچھی اور میٹھی باتیں، لیکن جب آگے سے چلا جائے گا، محفل سے اٹھ کے جائے گا تو جا کے زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرے گا اور یہ کہ وہ بگاڑ پیدا کرے گا۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ باتوں سے من مو لیتے ہیں لیکن ہوتے دھوکے باز ہیں۔ ویسے بھی دنیا میں جتنے بھی فراڈیے ہوتے ہیں وہ باتوں کے بہت اچھے ہوتے ہیں اور چہرے کے معصوم ہوتے ہیں، دیکھنے میں بولے بھالے ہوتے ہیں، وہی تو فراڈ کرتے ہیں۔ جس کے چہرے ہی پہ نحوست ٹپک رہی ہو، جسے دیکھتے ہی وحشت ہوتی ہو، اس سے کون فراڈ کھائے گا، اس سے کون دھوکہ کھائے گا؟ وہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دھوکہ تو معصوم چہرے دیتے ہیں، یہ انوسنٹ فیسز ہوتے ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو فلا توجب ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ وہو الد الخصام وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، برباد کر دے گا کھیتی کو بھی اور نسل کو بھی تباہ کرے گا۔ تو واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد پسند نہیں کرتا، جو اللہ والا ہو وہ فساد پیدا نہیں کرتا۔ تو یہ جو ٹیڑھی باتیں ہوتی ہیں اگرچہ کہ وہ خوبصورت ہوں، اگرچہ کہ وہ بہت پرکشش ہوں، لیکن ان میں کجی ہو، ان میں ٹیڑھ ہو، تو یہ وہ شے ہے جو انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ فرمایا یہ قرآن مجید کے اندر کجی کوئی نہیں ہے، ٹیڑھ کوئی نہیں ہے، قیمن بالکل سیدھی کتاب ہے، سیدھی دو ٹوک بات ہے، سادہ، عام فہم، دل میں اتر جانے والی بات ہے۔ اور یہاں ایک خاص بات فرمائی لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ،
یہ قرآن اللہ نے اتارا تاکہ خبردار کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک شدید جنگ سے جو اللہ کی طرف سے مسلط کردہ ہوگی۔ وجہ کیا ہوگی؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں۔ آسمان سے بھی اللہ عذاب اتارتا ہے، پاؤں کے نیچے سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب لے آتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی اور مصیبت آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں بھی لڑا دیتا ہے۔ خدا یوں بھی گناہوں کی سزا دیتا ہے، بانٹ کر قوم کو گروہوں میں لڑا دیتا ہے۔ آسمان ہی سے عذاب نازل نہیں ہوتے، آدمی کو بھی ملک الموت بنا دیتا ہے۔ قل هو القادر، فرما دیجئے کہ اللہ قادر ہے، الا یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ تم پر عذاب مسلط کر دے تمہارے سروں کے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب لے آئے، او یلبسکم شیعا، یا یہ کہ وہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، فیذیق بعضهم بعض، بعض ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ مشرکین مکہ پر جو عذاب آیا اللہ کا، تو وہ محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں آیا، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے عذاب کی تین صورتیں ہیں، آسمان سے بھی آتا ہے، زمین سے بھی آتا ہے، اور بعض اوقات لوگ آپس میں بھی لڑ پڑتے ہیں۔ آخری دور میں اس دجال کے دور کے ساتھ متصل بڑی جنگوں کی خبریں احادیث میں دی گئی، الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، بہت عظیم جنگ، یعنی ہم کہتے ہیں نا جنگ عظیم، یہ جنگ اعظم ہے جس کی خبر دی گئی ہے۔ اچھا، یہ صرف ہماری حدیثوں کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ تورات میں بھی اس کا ذکر ہے۔ چنانچہ کرسچنز بھی مانتے ہیں کہ آخری دور میں ایک بہت عظیم جنگ ہونی ہے، وہ اسے آرمگڈان کہتے ہیں، ہرمجدون۔ اس کے آثار اب دنیا میں بن چکے ہیں، پوری دنیا جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس جنگ کی دہانے پہ پہنچ چکی ہے۔ ہر جگہ پہ آپ بد امنی دیکھیں گے، بے سکونی دیکھیں گے، انتہا پسندی دیکھیں گے، شدت پسندی دیکھیں گے۔ اصول کی بات اب ختم ہوتی جا رہی ہے، ضابطے کو کوئی نہیں مانتا ہے، تو جب جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چلتا ہے تو پھر جنگ تو ہوتی ہے۔ اب دنیا اس کی طرف جا رہی ہے، اور یہ وہ تباہی آئے گی نو انسانی کے لیے کہ جو بھی انسانوں نے آج تک محنت کی ہوگی، گویا وہ گہنا، وہ سارا سنگار اس زمین کا اتر جائے گا۔ آگے اس کا ذکر پھر آ جائے گا، وہ ادھر پھر میں اشارہ کر دوں گا۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور یہ خوشخبری دے دے قرآن مجید ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں، جو اللہ کی خاطر محنتیں بھی کرتے ہیں، تگودو بھی کرتے ہیں، جدوجہد بھی کرتے ہیں، کہ ان کے لیے بڑا اچھا اجر ہوگا، ان کے لیے اجر حسن ہے، عمدہ اجر ہوگا ان کے لیے، ماکثین فیہ ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خاص طور پر خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، اور یہاں اشارہ ہے عیسائیوں کی طرف کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا۔ اور اس وقت یہ جو دنیا میں غالب اقوام ہیں وہ عیسائی اقوام ہی ہیں، اور دنیا میں اس وقت جو خدا بیزاری ہے اور خدا سے دوری ہے، اس کا سبب بھی ان کا یہ عقیدہ ہے، اس لیے کہ یہ نامعقول عقیدہ ہے، اس کے اندر کوئی معقولیت نہیں ہے کہ ایک خدا ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، ایک روح القدس ہے، یہ تین ہیں، اور یہ تین ایک ہیں، اور یہ ایک تین ہیں۔ یہ بات نہ سمجھنے کی نہ سمجھانے کی۔ آپ کو بھی بہت عجیب لگا ہوگا کہ ایک میں تین اور تین میں ایک، تو جب آپ کا عقیدہ ایسا ہو، جب آپ کی نظریہ ایسا ہو، تو انسانی عقل اس سے بغاوت کرے گی۔ یہ جو مغرب میں مذہب سے بغاوت پیدا ہوئی ہے، یہ اس غلط عقیدے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے۔ ایک ایسا نامعقول عقیدہ انسانیت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، البتہ اس کو پھر شیطان نے ایک رنگ دے دیا کہ ہر طرح کے مذہب کا انکار کر دو، کہ مذہب تو ہوتا ہی نامعقول ہے، لیکن اس کا جو اصل سبب ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ نامعقولیت ہی کی وجہ سے دین سے بیزاری پیدا ہوئی، خدا سے بیزاری پیدا ہوئی، اور ہر دینی قدر سے بیزاری پیدا ہوئی، اس لیے کہ پاپائیت نے مظالم نو انسانی پر اتنے ڈھائے تھے اور پابندیاں اتنی لگا دی تھیں کہ یہ بغاوت تو ہونی ہی تھی۔ اس غلط عقیدے کے تحفظ کے لیے منطق بھی منع کر دی، فلسفے پہ بھی پابندی لگا دی، سائنس پہ بھی پابندی لگا دی،
اس لیے کہ انسان اگر سوچنے والا ہوگا تو یہ عقیدہ چل نہیں سکتا. تو عقیدے کے تحفظ کے لیے ہر شے پہ سوچنے پہ ہی پابندی لگا دو، پھر بغاوت ہو گئی اور ہر قسم کے مذہب سے بغاوت ہو گئی. اب اس کا دجالیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یعنی دجال کا زمانہ وہ ہوگا کہ جس زمانے میں بالعموم لوگ خدا کو نہیں مان رہے ہوں گے، بالعموم لوگوں کے ذہنوں میں مذہب سے بیزاری پیدا ہو چکی ہوگی. تو اس کا اصل سبب تو اس عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط عقیدہ ہے جو عیسائیوں نے گھڑا، لیکن یہ کہ جو اس کے نتائج نکلے ان میں سے ایک بڑا اہم نتیجہ یہ نکل آیا کہ لوگ مذہب سے بیزار ہو گئے، اور جب مذہب سے بیزار ہو گئے اپنی اصل سے کٹ گئے، اس روشنی سے محروم ہو گئے، تو اب کسی بھی فراڈیے کے لیے ان کو ورگلانا بہت آسان ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کی دشمنی سے آگاہ نہ کر دیتا تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ شیطان کا بالکل ہمیشہ کے لیے اس کا شکار ہو جاتے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ نے یہ کتابیں اتار کے ہمیں شیطان سے آگاہ کر دیا، دشمن سے واقف کرا دیا. اس کتاب کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے تو دشمن سے محفوظ رہیں گے. کیوں؟ ہمیں دشمن کے بارے میں پوری خبر ملتی رہے گی، وہ کہاں سے آتا ہے، وہ کیسے حملہ کرتا ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے، ہماری کمزوری کیا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی کتاب ہم پر کھولتی رہتی ہے. لہٰذا ہمیں اپنے دشمن سے آگہی ملتی رہتی ہے. کتاب سے جب ہم کٹ جائیں گے تو گویا ہماری یہ والی آنکھ بند ہو گئی. یہ جو ہمارا علم تھا جو ہمیں اللہ کی طرف سے مل رہا تھا، اس علم سے ہمارا ناطہ کٹ گیا، رشتہ منقطع ہو گیا. اور یہ آنکھ بند ہونے کا نتیجہ ہے کہ ہم ایک آنکھ سے دیکھنا شروع ہو گئے، اور وہ جو آنکھ ہماری دیکھنے والی تھی وہ دنیا کی آنکھ تھی. لہٰذا وہ جو دنیا کا امام آیا اس نے ہمیں ورگلا لیا، اس نے ہمیں دھوکہ دے دیا. تو یہ وہ جو کہا نا کانا ہوگا، وہی نہیں کانا ہوگا. اس کو ماننے کے لیے جو اس کے پیچھے پیروکار چلیں گے ان کی بھی مذہب کی آنکھ بند ہوگی، وہ بھی اللہ کی وحی سے کٹے ہوئے ہوں گے. اب یہاں سے جوڑ لیجئے نا، سب سے بڑی اللہ نے جو دولت دی ہے وہ یہ کتاب کی دی. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تو سب سے بڑا جو نعمت ہے اللہ کی اور احسان ہے وہ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. ما لہم بہ من علم، یہ جو انہوں نے نظریہ ابنیت بنایا ہے اس کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. ولا لآبائہم، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس اس کے لیے کوئی علم تھا. یہ بے بنیاد نظریہ ہے، نہ تورات میں نہ انجیل میں اس کی کوئی شہادت ہے. اسی طرح نہ انسانی فطرت میں اس کے لیے کوئی گنجائش ہے، نہ یہ معقولیت کے قریب ہے. یہ انتہائی بے بنیاد، بغیر اساس کے، بغیر کسی وجہ کے، ایک محض شیطان کے دھوکے کی بنیاد پر تراشا ہوا نظریہ ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی بھاری بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے. یعنی یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے. اللہ کی اولاد تجویز کرنا یہ اتنا گستاخانہ کلمہ ہے. اس سے اگلی صورت ہے سورہ مریم، اس کے آخر میں فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں. وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے. وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ دہے کے برابر ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ رحمان کی اولاد ہے. یہ بہت بھاری کلمہ، بہت گستاخانہ کلمہ، اللہ کی توہین پر مبنی کلمہ ہے کہ یہ تجویز کیا جائے کہ اللہ کی اولاد ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ کہہ رہے ہیں، جھوٹ بک رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس جھوٹے عقیدے کی نحوست کا ذکر کیا گیا ہے. فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ افسوس کے مارے، دکھ کے مارے شاید اپنی جان بھلا لیں گے اگر ان بدبختوں نے اس حدیث پر ایمان نہ لایا. کون بدبخت؟ عیسائی، جنہوں نے وہ ابنیت اور ولدیت والا نظریہ بنایا. اگر انہوں نے اس حدیث یعنی قرآن پر ایمان نہ لایا، یعنی توحید کی طرف واپس نہ آئے، یعنی اپنی تثلیث کو ترک کر کے موحد نہ بنے، اس کے پھر جو نتائج نکلیں گے علی آثارہم، جو اس کے آثار ظاہر ہوں گے. اصل میں آثار کے لفظ سے ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں ایک لفظ مستعمل ہے
آثار قدیمہ. تو جب آثار کا لفظ آتا ہے تو ہم ماضی میں کھو جاتے ہیں. آثار اصل میں اثر کی جمع ہے. اثر امپیکٹ کہہ لیں. جو بھی کوئی آپ عمل کرتے ہیں جو اس کا نتیجہ ہے اس کو اثر کہیں گے. دوائی کھائی اس کا اثر ہوا، تو جو اثر ہوتا ہے اس کی جمع آثار ہے. آپ نے پاؤں رکھا اس کا نشان پڑ گیا، وہ اثر ہے، اس کی جمع آثار ہے. اسی سورہ مبارکہ میں آگے جا کے آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جو ساتھی تھا ان کے ساتھ ایک ملاقات کے لیے گئے اور جو جگہ ان کو بتائی گئی تھی اس جگہ سے آگے چلے گئے، تو اس کے بعد انہیں وہ جو ساتھی سے پوچھا، وہ ایک کوئی نشانی تھی. تو جب انہیں اندازہ ہوا کہ ہم آگے نکل آئے ہیں تو فرتدا علی آثارہما قصصا، وہ واپس مڑ کے آئے اپنے آثار پر، وہ جو قدموں کے نشانات تھے انہیں کو دیکھتے ہوئے وہ واپس اس جگہ تک آئے جہاں تک انہیں آنا تھا. تو آثار کا مطلب یہ جمع ہے اثر کی. اثر کہتے ہیں اس امپیکٹ کو جو کسی آپ کے ایکشن کے نتیجے میں پڑتا ہے. اب ان کا ایک عقیدہ ہے تثلیث کا عقیدہ. اس کے آثار کا مطلب اس کے نتائج، جو اس کے نتائج نکلیں گے، اس کا جو ری ایکشن ہوگا اور جو اس کے نتائج ظاہر ہوں گے، ان نتائج کی جو ہولناکی ہے، ان نتائج کے اندر نو انسانی کے لیے جو علم ہے، جو دکھ ہے، جو مصیبتیں ہیں اور جو آلام ہیں، ان کا تصور کر کے نبی آپ افسوس کے مارے اپنی جان گھول لیں گے کہ کتنی بڑی تباہی نو انسانی پر آئے گی اس غلط عقیدے کی وجہ سے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اب یہ بات سمجھ لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسا عقیدہ عیسائیوں کو نہیں دیا تھا. ان کے رفع سماوی کے بعد سینٹ پال نے پہلی دفعہ یہ پٹی پڑھائی جو 12 حواری تھے ان کو، اور وہاں سے پھر یہ عقیدہ چلا ہے. یہ مختلف ادوار سے گزرا ہے، یہاں تک کہ سلطنت روما جب پوری کی پوری عیسائی ہو گئی تو انہوں نے پھر اس عقیدے کو، بلکہ اس پورے مذہب کو استعمال کیا ہے اپنی سلطنت پوری دنیا میں قائم کرنے کے لیے. ان کے اندر پہلے ہی سے ایک ایمبیشن تھی پوری دنیا پر حکومت کرنے کی، تو ساتھ ہی انہیں ایک عقیدہ بھی مل گیا. اب والنٹیئر مل جاتے ہیں، اللہ کی خاطر جہاد کرنے والے مل گئے. تو اب وہ پادریوں کے ساتھ مل کے، پوپوں کے ساتھ مل کے، راہبوں کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنی سلطنت کو اور توسیع دی. اور پھر جب ان کے پاس یہ جبر آ گیا حکومت کا تو انہوں نے لوگوں کے اوپر پھر زیادتیاں کی، ظلم کیے، اور پوپ بھی جو ہے وہ معصوم ہو گیا، اور یہاں تک کہ وہ معافی بھی لوگوں کو دینا شروع ہو گیا، توبہ بھی قبول کرنے والا، بس جرمانہ دو تو توبہ قبول. اسی زمانے میں پابندیاں لگیں کہ بھائی جو اگر منطق پڑھے گا تو قتل کر دیا جائے گا، فلسفہ پڑھے گا تو قتل کر دیا جائے گا، سائنس کی طرف آئے گا تو قتل کر دیا جائے گا. اس کا پھر رد عمل ہے جس کے نتیجے میں لوگ مذہبی سے بیزار ہو گئے، اٹھا کے پھینک دیا. جسے کہتے ہیں یورپ میں رینائنسنس مومنٹ چلی ہے اور تحریک احیاء علوم اٹھی ہے، تو وہ در حقیقت اس غلط عقیدے کے رد عمل میں اٹھی ہے، اور اس کا نتیجہ ہے آج کی تہذیب، جس کو لوگ کہتے ہیں یہ بے خدا تہذیب ہے، گاڈ لیس سوسائٹی ہے. پہلے وقتوں میں لوگ اللہ کو مان کر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیتے تھے، یہ کچھ ہوتا تھا. آج انسان اللہ ہی سے بے پرواہ ہے، مذہب ہی سے بے پرواہ ہے، آخرت ہی سے بے پرواہ ہے. اسے کوئی نبوت رسالت سے کوئی غرض نہیں رہی ہے. یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ ایک وجہ سے ہوا ہے کہ اس غلط عقیدے کے ہی ثمرات ہیں، یہ اس غلط عقیدے ہی کے نتائج ہیں یہ جو ظاہر ہوئے ہیں. تو یہ کتنی افسوسناک بات ہوگی ایک دیندار آدمی کے لیے، اور خاص طور پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کے لیے. اس لیے فرمایا کہ آپ تو اپنی جان گھول لیں گے جو اس عقیدے کے نتائج نکلنے والے ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا، اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کو ہم نے زینت بخشی ہے. وقت تنگ ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں. زمین کی ہر شے کو جو زینت بخشی، ویسے زمین ہمارے لیے اللہ نے اٹریکٹیو بنائی ہے، تبھی تو ہم یہاں رہنا پسند کرتے ہیں، اس میں سکون ملتا ہے ہمیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بڑی پرکشش چیزیں اللہ تعالیٰ نے، جو کھیتی باڑی اس میں ایک کشش پیدا کر دی ہے، فصل کے اندر ایک کشش رکھی ہے، مال مویشی کے اندر ایک کشش رکھی ہے، مال و دولت میں کشش رکھی ہے، بیوی میں کشش رکھی ہے، بچوں میں کشش رکھی ہے. یہ ساری اٹریکشنز اگر اللہ نے نہ رکھی ہوتی تو ایکٹیویٹی ہی نہ ہوتی. آپ بھی گھر میں سوئے رہتے، میں بھی گھر میں سویا رہتا.
ساری دنیا آرام چین سے لیٹی ہی رہتی، جو بھی ہوتی اگر ہوتی، تو یہ دنیا میں جو بھی سرگرمی ہے، بھاگ دوڑ ہے، کام ہے، جد و جہد ہے، لوگ سر پٹ دوڑ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو موٹیویشن کیا چیز ہے؟ متحرک کرنے والی طاقت کون سی ہے؟ یہ اٹریکشن، یہ جو اللہ نے رکھی ہے۔ تو دنیا کو اللہ نے چلانا تھا، تو اللہ نے دنیا کے اندر ایک لذت اور ایک مزہ رکھ دیا ہے، لہذا لوگ بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ لوگ اگر اس مزے ہی کی طرف چلے جائیں گے تو حیوان بن جائیں گے، لہذا اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، مذہب بھی دیا ہے، اس مزے کو کتنا لینا ہے اور کتنا نہیں لینا اور کیسے لینا ہے۔ مرد اور عورت آپس میں تعلق تو قائم کریں گے، لیکن اس کا ایک پروٹوکول ہے، پہلے نکاح کریں گے، پھر اس کی یہ ترتیب ہے، طریقہ سمجھا دیا۔ دیکھیں یہ لذت عوانوں میں بھی ہے، لیکن عوانوں کے لیے پروٹوکول کوئی نہیں ہے۔ انسانوں کو اللہ نے آداب سکھائے ہیں کہ یہ کام کیسے کھانا ہے، کس ہاتھ سے کھانا ہے، کس طرح کمانا ہے، کون سا کھانا ہے، کون سا نہیں کھانا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، خبیث کیا ہے، طیب کیا ہے۔ یہ ساری تفصیلات آپ کو کتاب بتائے گی، یہ اور کسی طریقے سے آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ محض نرے حیوان بن جائیں گے تو پھر ان تفصیلات سے آپ عاری ہو جائیں گے۔ تو جب انسان مذہب سے کٹ گیا تو اس کا اگلا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے آپ کو حیوانی سطح پہ لے کے آ گیا۔ آج کے انسان کی جو ساری موٹیویشن ہے اور ساری جو بنیاد ہے وہ اخلاق نہیں ہے، بلکہ وہ ایک حیوانی انسٹنکٹس ہیں جو ہمارے اندر رکھ دی گئی ہیں، اور انہی کی بنیاد پر ہم نے اپنی پورا تہذیب و تمدن جو ہے وہ بنا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب دنیا میں فری سیکس سوسائٹی بن گئی ہے، حیوانی سطح پر آ گئے ہیں، مرد مردوں سے بھی شادیاں کر لیتے ہیں، عورتیں عورتوں سے شادیاں کر لیتی ہیں۔ یہ جو سارا حیوانیت آئی ہے، یہ بھی در حقیقت اسی عقیدے کے نتائج میں شامل کی جائے گی۔ تو انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، اور اسی کے ذریعے سے ہم آزماتے ہیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ایک طرف دنیا کی محبت ہے، دوسری طرف اللہ کی محبت ہے، اور یہی کون ہے جو اسے بیلنس کر کے چلتا ہے، کون ہے جو توازن قائم رکھتا ہے، کون ہے جو صراط مستقیم کو اختیار کرتا ہے، اور کون ہے جو ایک طرف ڈھلک جاتا ہے۔ جو ایک طرف ڈھلک گیا دنیا ہی میں گم ہو گیا، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں چلا گیا۔ جس نے وہ بیلنس مینٹین کر لیا وہ ہے جو کامیاب ہو گیا۔ اب آپ سوچئے کہ جس کی محبوب دنیا بن گئی اور جس کی ساری توجہ دنیا کی طرف ہو گئی، تو جو زمانہ آئے گا دجال کا اور وہ ساری دنیا اس کی مٹھی میں ہوگی، صرف اس کو ماننے ہی سے دنیا ملے گی، اس کے بغیر نہیں ملے گی، تو پھر سارے لوگ اس پر ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہمارا نقطہ نظر وہ بن چکا ہوگا، پھر دجال آئے گا تو اس کی ایک ایکسیپٹنس ہوگی، اس کی قبولیت ہوگی، وہ لیڈر کے مسیحا کے طور پر قبول کیا جائے گا۔ اگر دنیا کا لالچی نہ ہو تو وہ دھوکہ کیسے دے گا؟ ہمیشہ فراڈی دھوکہ اس کو دیتا ہے جو لالچی ہوتا ہے۔ ایک بات مشہور ہے کہ دنیا میں جب تک لالچی موجود ہیں ٹھگ بھوکا نہیں رہے گا۔ تو ہر ٹھگ ٹھگی صرف اس سے کرنے میں کامیاب ہوتا ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی لالچ ہوتی ہے۔ آپ بے نیاز ہیں، آپ کو پرواہ نہیں ہے ایک چیز کی، تو کوئی کیسے ٹھگے گا آپ کو؟ کس بنیاد پہ ٹھگے گا؟ کون سی ٹافی دے کے ٹھگے گا آپ کو؟ ٹھگ ہی نہیں سکتا۔ تو کوئی نہ کوئی لالچ آپ کے اندر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ٹھگے جاتے ہیں۔ تو جب دنیا کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو چکی ہوگی تو اب اگر دجال آئے گا تو سب اس کے پیچھے چل پڑیں گے، وہ بڑے آرام سے انہیں ٹھگ لے گا۔ تو انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، اور جو کچھ اس کے اوپر ہے ان قریب ہم اسے کر دینے والے ہیں ایسے جیسے چٹیل ویران میدان ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کا یہ سنگار جو اس وقت اس کے اندر چمک آ گئی ہے، چمک پہلے بھی تھی، کشش پہلے بھی تھی، انسان جب اس کا علم آگے بڑھا، سائنس آ گئی، اس کے آگے ٹیکنالوجی کا دور شروع ہو گیا، تو اس دنیا کی چمک اور کشش میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور اس اضافے کی وجہ سے یعنی یہ اور پرکشش ہو گئی اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والی ہو گئی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جیسے کسی کا میک اپ اتر جاتا ہے سخت گرمی میں، پسینہ آنے کے نتیجے میں یا منہ دھونے کے نتیجے میں، اسی طرح اس دنیا میں ایک جنگ مسلط ہونے والی ہے جو اس کا یہ گہنا اتار دے گی، اس کی کشش کو ویران کر دے گی۔
جو شروع میں آیا تھا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، ایک جنگ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے گی، بڑی شدید ہوگی۔ یہ جو جنگ ہے یہ اس دنیا کی اس خوبصورتی کو تباہ و برباد کر دے گی۔ سورہ بنی اسرائیل اس کے ساتھ ہے، اس میں بھی ذکر آتا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، کہ کوئی بستی نہیں ہے دنیا میں، کوئی ایک شہر نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے اس کو ہلاک بھی کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، اور اگر تباہ نہیں بھی کرے گا تو شدید ترین عذاب سے ضرور دوچار کرے گا۔ یہ قیامت سے پہلے ہونا ہے۔ اور یہ کیسے ہونا ہے؟ اگر اس پہلی آیت کے ساتھ جوڑیں جو ہم نے پڑھ لی لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو شدید جنگ ہوگی اس جنگ کے نتیجے میں اکثر و بیشتر شہر تباہ و برباد ہو جائیں گے، جو بچیں گے ان میں بھی جھٹکے ضرور لگیں گے، وہ پوری طرح نہیں محفوظ رہیں گے بلکہ اس کی لپیٹ میں ضرور آئیں گے، اتنی بڑی تباہی آئے گی۔ حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 اس میں کام آ جائیں گے، گویا 99% لوگوں کے مرنے کا احتمال ہے اس جنگ میں جو اب سروں پہ کھڑی ہے۔ بہرحال اس میں اس فتنے کے دور میں ہمیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، ایک تو یہ سورہ کہف پوری پڑھنا جمعے کے دن، اس کی ابتدائی 10 آیات آخری 10 آیات یاد رکھنا۔ ایک بات اور بھی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جو جنگیں جو شروع ہوں گی یہ شروع ہوں گی، ایک کوئی سونا ہوگا، یوں سمجھ لیجئے دنیا کا کوئی مفاد ہوگا جس کو حاصل کرنے کے لیے شروع ہوں گی۔ فرمایا اس میں سے تم کچھ بھی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا، لیکن یہ جب ایک دوسرے فیز میں داخل ہوں گی، جب یہ خیر اور شر کی جنگ بنے گی، اسی جنگ کے دوران حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اسی جنگ کے دوران پھر اہل مغرب جو ہے 80 جھنڈے لے کے اہل عرب پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ یہاں جا کے یہ جنگ ایک نئی صورت اختیار کر لے گی، اور یہ وہاں پہ جا کے پھر یہ خیر اور شر کی جنگ بن جائے گی۔ وہ لمحہ ہوگا جب اہل ایمان کو اس میں حصہ لینا چاہیے، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے سمجھ لیجئے کہ حالات و واقعات جس رخ پہ آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارے ملک کو تباہی کے قریب پہنچا دیا گیا تھا۔ اگر اس میں کوئی سٹیبلٹی کی صورت پیدا ہوئی، اگر سٹیبلٹی کی صورت، اس میں استحکام کی کوئی امکان پیدا ہوا، تو جن طاقتوں نے اسے یہاں تک پہنچایا تھا، پھر وہ طاقتیں اگلا قدم جو اٹھائیں گی وہ ہندوستان کے ذریعے سے ایگریشن کا ہوگا، کیونکہ جب وہ ٹھان لیتے ہیں کسی کو مٹانے کی تو پہلے تو اندر بغاوتیں ہوتی ہیں، لڑائیاں بڑائیاں، جیسے لیبیا میں ہوا، جیسے عراق میں ہوا، لیکن اگر اس میں کامیاب نہ ہوں تو پھر وہ کوئی نہ کوئی حملہ کرنے کی صورت کرتے ہیں، جیسے عراق پر حملہ آور ہوئے، جیسے افغانستان پر حملہ آور ہوئے۔ ہمارے معاملے میں چونکہ ہمارا ایک دشمن پہلے سے موجود ہے جو کب سے اس لالچ میں ہے کہ کب موقع ملے اور ان کو ختم کر دیا جائے، لہذا ان کی سپورٹ کی جائے گی، اور وہ چیزیں بلڈ ہونا شروع ہو چکی ہیں ارد گرد۔ اگر آپ دیکھیں اس نقطۂ نظر سے تو اس کے حالات بنتے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ ساری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے بن جائیں، اللہ کے بن جائیں گے، اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی تو ہم محفوظ رہیں گے، اور اگر اللہ کے نہیں بنیں گے تو میں جس طرح کا ہم ہیں اس میں اللہ کی مدد آیا نہیں کرتی، بلکہ اللہ دشمنوں کو طاقت دیتا ہے کہ وہ الٹا ٹھکائی کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنے دین سے جڑنے کی، قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔